व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला की ढेरों ढेर रहमतें आप पर, हम पर। अल्लाह ताला हमें आपको शैतान के शर से महफूज रखे, बुरी नज़रों से, हासदीन के हसद से, अल्लाह ताला बुरे लोगों से। तो जो सही मुसलमान हैं, अल्लाह ताला हमें उनके रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, हक सच की बात करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला की ढेरों ढेर रहमतें, आमीन सुम आमीन। तो ये है जी परी रिएक्शन। सच्ची बात है, ये जो हमारा न्यू चैनल है, ये हमारा गुड्डा शहजादा जैसे हमारा सारी में, ऐसे ही हमारा चैनल है। तो आप सारों से बड़ा प्यार करते हैं जी, बहुत शुक्रिया। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं जी। हम लोग कहीं जा रहे हैं तो वो दिखा रहा हो, दिखा दो कपड़े अपने, तो वो कह रहा है मैं रेडी होने लगा हूँ, तो आके दिखा लो, जल्दी से आके दिखा लो, फिर आजो 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 आजो। तो ये मेरा गुड्डा। अस्सलाम वालेकुम ले लो पहले। अस्सलाम वालेकुम जी जी। मेरा गुड्डा तैयार होने लगा तो कह रहा है कि मैं कपड़े दिखा लूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बस जी, इधर हर बंदा कहता है जी मैं हूँ, बाकी कुछ भी नहीं। तो मैं कहती हूँ बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो अल्लाह ताला हर इंसान को जो है ना सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। आप हमारी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है, और अल्लाह ताला के बाद, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप लोग ही, प्रवीण आपा की बहुत बड़ी सपोर्ट है। अदरवाइज़ तो ऐसे कई लोग डरा के धमका के हमें कब से मतलब मजबूर कर देते चैनल छोड़ने के लिए। लेकिन जब हमारी एक फैमिली हमारे साथ है ना, तो हमें डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं हैरान इसलिए होती हूँ कि ये सच्ची बात पे आते कोई नहीं है। अभी मैं पेंडू मुंडा की देख रही थी, उसकी जो है लाइव चल रही थी, मैंने थोड़ी देखी है। बस ये लोग ये ना समझे कि मैं इनके पैनल का हिस्सा नहीं हूँ, मैं इनकी हर लाइव का हिस्सा हूँ। वहाँ ऊपर आके बैठना या मतलब हर वक्त पूरा मैसेजिंग पे मैसेज करते रहना, वो चीज़ मैं नहीं करती, क्योंकि परी की मामा मसरूफ़ होती है अपने बच्चों को देखना, घर को पढ़ाना लिखाना। क्योंकि हमारे बच्चा एक छोटा है, जो बड़ी बच्ची है वो भी घर में माँ ही के पास पढ़ती है। हम लोग दूसरों के घरों में बच्चों को नहीं भेजते। जब माएँ पढ़ी लिखी हैं तो क्यों बच्चों पे अपना टाइम ना लगाएं। तो इस वजह से फिर मैं सलाम दुआ के बाद उनकी पूरी बातें सुन रही होती हूँ। आप मेरी सारी, हमारे एक ही पैनल है, एक ही जगह पे हम खड़े हैं, और आपकी आपा कभी नहीं डरी, कभी नहीं झुकी, जो हक सच की बात है। इसलिए तो भाई साहब को बुरी बात लगी कि जी पेंडू मुंडा की बात क्यों की गई, क्यों पेंडू मुंडा का। अभी उसने जो एक वॉइस चलाई है जिसमें फेक निकाह, खुद ही बोल रहे हैं कि जी उसका निकाह फेक है और उसने इद्दत नहीं पूरी की। तो कौन बोल रहा है? उनका अपना एक खास बंदा है जो बोल रहा है। तो क्यों चपेड़े नहीं मारते? उधर ये डरते हैं और कहते हैं जी थानू कत्ल करवाना जे, थानू मरवाना जे। हद हो गई भी, पाकिस्तान का कोई कानून नहीं है, चोर बाजारी हो रही है। हमारी पुलिस किस लिए, हमारे इदारे किस लिए हैं कि हमें जो मर्जी हमारी बच्चियों को अल्लाह ताला माफ़ करे भगा के ले जाए और बाद में हमें कत्ल कर दे? किस लिए? आपने पाकिस्तान के इदारों को शायद परखा ही नहीं है। वो नहीं देखे थे जो वालिदैन बाहर के मुल्कों से आए हैं, बाहर के मुल्क से, और आते ही अपनी बेटियों को खुद कत्ल किया और चले गए जी बाज़ारों में शॉपिंगें करने। और हमारी पुलिस ने ऐसे उनको निकाला जिस तरह कहते हैं मक्खन से बाल निकालते हैं, या दूध से मक्खी को निकाल के दिखा देते कि लो जी इतने दूध से हमने मक्खी निकाल के इधर कर दिया। तो आप लोगों को कोई बिलीव नहीं है, कोई आप लोगों को यकीन नहीं है कि हमारे इदारे क्या कर सकते हैं। तो बाकी वीडियो खेला जा रहा था जी। वो जो भाई साहब आके जो इनकी कुत्ते वाली कर रहे हैं ना, तो उन पे भी लोग काफ़ी उनको भी टारगेट कर रहे हैं कि वो उनका दामाद है, तो उनके लिए वो बोल रहा है। ये भी मैंने पेंडू मुंडा की बात सुनी है कि वो आपका कैसे बन सकता है। तो नहीं बच्चे, ऐसी बात नहीं है। जो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, अल्लाह ताला जब तौफीक देता है ना। तो उस दिन उस भाई साहब ने बड़ी एक बात की थी कि मतलब कि क्या, अब मुझे उस चीज़ का नाम नहीं आ रहा, जिस पर उन्होंने कहा था कि उन्होंने हाथियों को ज़ेर किया और बाद में के काबा शरीफ को आज़ाद करवाया। तो देखे ईमान है ना, किसी वक्त आपका ताज़ा हो जाए। हो सकता है वो कब तक उन्हें झूठे लोगों के मतलब कि अपनी बीवी के होगा कि मेरी बीवी नाराज़ ना हो, लेकिन जब उसने देखा कि नहीं बीवी भी मेरे साथ खड़ी है, तो इंसान तो वही है ना जो अपनों को भी गलत कहे।
تو اگر بیوی نے اجازت دی ہوگی یا بیوی نے بھی اپنے بھائیوں کو غلط کہا ہوگا تو وہ بندہ ادھر آ کے بول رہا ہے نا ٹھوک بجا کے، تو باقی اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ دنیا پہ مقافات عمل ہے دنیا، کہ اگر یہ مطلب دیکھیں نا کہیں انہوں نے پہلے کوئی نہ کوئی غلط کیا ہوگا تو یہ صدیق بھائی صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے جی ان کی بیوی جو ہے بلا بلا بلا، وہ میں بات نہیں کروں گی. اب ایک 5 بچوں کی ماں، ہنستا بستا گھر، اچھے بھلے میاں بیوی، گھر گرہستی ان کی چل رہی تھی. ہم لوگ ان کو نہیں جانتے تھے شروع سے، شاید ویر کو 6 سال سے عظمیٰ کو ہم لوگ جان رہے تھے. عظمیٰ اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتی تھی، سارا کچھ کرتی تھی، اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجنا، سبزیاں توڑ کے لانا، اپنے گھر میں جو سبزیاں اگاتی تھی ان کا ایک ولاگ بنانا، سبزیاں توڑنا، سارا کچھ. تو یہ غلط ہوا کہ وہ بہک گئی ہے. ماں تو وہ جو بہکتی نہیں ہے. آپ کا تو کوئی رشتہ نہیں بہکنا چاہیے. جو عورت غیرت مند ہو تو میں کہتی ہوں کسی کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بات کرے. تو ایسے تو نہیں اسلام میں کہا گیا کہ آپ ماتھے پہ بل ڈال کے بات کریں اور آپ کی آواز کو رخت ہو کہ دوسرا بندہ یہ نہ سمجھے جی ہنس گئی تو پھنس گئی. تو جی الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے، ہمارے والدین نے، ہم نے اپنی اولادوں کی وہ تربیت کی ہے کہ اگر کوئی میلی آنکھ سے ایک بار آنکھ اٹھا کے دیکھے تو اس کی جو ڈیلے ہیں نا نوچ کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دو کہ ہاں ماما تو کی لگنا ہے کہ تو نے اس نظر سے دیکھا کیوں ہے. تو زیادہ لوگ کہیں بھی کوئی شہروں میں رہنے والے لوگ خراب ہے تو گاؤں میں رہنے والے ستھرے ہیں. نہیں، ہر جگہ پہ آپ کو اچھے خاندانی غیرت مند لوگ نظر آئیں گے. ہر جگہ پہ آپ کو بے غیرت، بے شرم، بے بدمزاج، میرا جسم میری مرضی کو پروموٹ کرنے والے لوگ نظر آئیں گے. کیا شہروں میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھجو نسو جو مرضی کرو؟ تو میں کہتی ہوں جتنے امیر طبقہ ہوگا، جتنے ہمارے باہر کے ملکوں میں بہنیں بیٹیاں یا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا پیسہ ہے اتنے ایمان افروز ہیں. یہ نہیں ہے کہ پیسہ آنے سے یا یہ امیر ہونے سے کہ بندہ بے ضمیر ہو جاتا ہے یا بے غیرت ہو جاتا ہے. نہیں، آپ کو غریب بھی ایسے نظر آئیں گے جو اچھے ہوں گے، خاندانی ہوں گے، شوہروں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے تو اپنا ہر چیز کو اپنے گھر کی کفالت کرتے ہیں. تو کوئی اگر کہے کہ میں اپنے کپڑے سلائی کرتی تھی تو کیا میرے گھر کی روٹی نہیں پوری ہوتی تھی؟ نہیں، الحمدللہ ہماری ماؤں نے ہمیں ہنر سکھایا کہ کم سے کم ہماری بچیاں جا کے آگے بات نہ سنے، کوئی یہ نہ کہے جی اے تے کڑی نو آندا ہی کچھ نہیں، سگڑو ہماری بچیاں. جب میں نے دیکھا اس کی ارننگ اچھی ہے، میری ہسبینڈ اللہ تعالیٰ کروٹ جنت دے، وہ مجھے نہیں کپڑے سلائی کرنے دیتے تھے، لیکن میں نے کہا نہیں میں نے کرنے ہیں. میں آپ اور میں مل کے اب اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، لکھائیں گے، اچھا گھر دیں گے، اچھا مستقبل دیں گے. الحمدللہ اللہ پاک کا شکر. جہاں انسان خواب سوچتا ہے، لاہور جیسے شہر میں ہم نے اپنا ایک مقام بنایا، اپنا گھر بار، اپنے بچوں کو اچھی سٹڈی کروائی، اچھی جگہ پہ جابز کرتے ہیں. شکر میرے مالک کا. تو محنت کرنے والوں پہ کبھی آنچ نہیں آتی کہ کوئی آ کے جی مجھے دھمکی لگا دے کہ لو جی آپ دور رہیں تو آپ ویڈیو نہ بنائے. بھی کیوں؟ ہر بندہ ویڈیو بنا رہا، مجھے روکنے والا کوئی کون ہوتا ہے کہ میں ویڈیو نہ بناؤں؟ تو صحیح وہ باتیں کر رہے ہیں نا کہ ادھر انہوں نے وہ کھاڑا لگایا، انہوں نے بات ہی نہیں سنی اور لڑنے مرنے پہ آ گئے. تو مطلب آپ کا زور سارا چھوٹو ویر پہ اور آصف ویر پہ چل رہا ہے، اور ادھر تو بھائی صاحب ستار بھائی صاحب نے ایک بھی بات نہیں کی. جو زاہد خان کے ساتھ بات کی تو پھر بات وہ دھڑلے سے ہوتی ہے نا، پھر جھوٹ نکلتے ہیں. اس لیے یہ لوگوں کو کبھی پیار محبت سے روکتے ہیں، کبھی پھر دھمکیاں لگانے کے پہ آ جاتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے دھمکی لگانا ہمارے ملک میں کتنا بڑا جرم ہے. آپ کسی کو دھمکی نہیں لگا سکتے، اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ آ کے کسی کو کہے کہ جس چیز پہ آپ ویڈیو نہ بنائے، جو کہتے ہیں نا پبلک پلیس پہ جو چیز آ رہی ہے نا تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اس پہ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی تھوڑا پڑھا لکھا ہے یا کوئی یہ بیچارہ ڈرائیور ہے یا یہ کوئی بڑا دھڑلے والا آفیسر ہے. نہیں، اس پہ کوئی بھی بات کر سکتا ہے. جو یوٹیوب پہ ہے، جس کا چینل ہے، وہ بات کر سکتا ہے. اچھا پہلے ایرم آپی کو ڈرایا جا رہا تھا اور اس بیچاری کو ایسے ساتھ رکھا ہوا تھا، اے آ کے دارالعلوم چھڈ گئی، اے آ کے دارالعلوم چھڈ گئی، اے کالے علم کرواندی رہی، اے کالے علم کروا کے اتھوں پیسے بھیج دی رہی، انہیں اتھوں پیسہ کمانا دی. واہ بھائی واہ. میں تو ان لوگوں کی میں داد دیتی ہوں کہ کتنے ذہین لوگ ہیں. ایک عورت یو کے میں بیٹھی ہوئی ہے، امیر ترین عورت ہے، آپ لوگوں کو وہ پیسہ بھیج رہی ہے، جس کو بھی بھیج رہی ہے پورے خاندان میں سے. یہ دیکھ لیں جی تیار ہو کے آ گئے. چلیں جی تیار ہم لوگ جا رہے ہیں کہیں. پری کو بھی دیکھ لیں، ابھی پری کو بھی دیکھ لیں. پری بھی السلام علیکم کر لو. السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. چلیں جی. وہ اپنے خود کرتا ہے اور خود اپنی بہن کو بھی ساتھ رکھتا ہے. تو یہ ہوتے ہیں بہن بھائی. اللہ تعالیٰ اسی طرح محبت جوانیوں تک، اینڈ تک اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے، کیونکہ یہ بڑے خوبصورت رشتے ہوتے ہیں.
تو یقین کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بری نظروں سے بچائے اور ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے. جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے, لوگ فوراً سے یہ پہلے آ کے ادھر کہہ دیتے جی اسلام میں چتے ماں باپ ہی نہیں ہے گا. کیوں نہیں ہے؟ جس اسلام میں آپ اپنے مرے ہوں کو نہیں بھول سکتے, لوگ لاکھوں روپیہ لگا کے ان کے ختم دلوا رہے ہوتے ہیں. جس اسلام میں آپ چھلکے کھا کے باہر نہیں پھینک سکتے کہ آپ کے ہمسائے کی دل آزاری نہ ہو. جس اسلام میں, جس مذہب میں آپ کے کھانے کی خوشبو لوگوں تک نہ جائے کہ لوگوں کی دل آزاری نہ ہو کہ میں نے تو یہ نہیں کھایا, یہ بندہ کھا گیا. تو جس اللہ تعالیٰ نے اتنا مذہب پیارا ہمیں دے کے بھیجا, تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے کہ اپنے اپنوں کا ہم پہ حق نہیں ہے, یا ہم اپنی اولاد کو چھوڑ کے بھاگ جائیں اور ہم گناہ گار نہ ہوں؟ یہ کس نے آپ کو کہہ دیا؟ اور ہم وہ سب سے بڑا گناہ گار انسان ہے, مسبب الاسباب ہے, جس نے کسی کا گناہ دیکھا اور اس کو بتایا نہیں, اور وہ روز محشر جہنم کی آگ میں جلا. تو اس سے پہلے وہ جلے گا جو اس کو روک نہیں رہا, جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا, جس کو پتہ ہے. ہمیں پتہ ہے الحمدللہ کہ شوہر کی جو امانت ہے, میاں بیوی ایک دوسرے کی امانتیں ہیں. عورت مرد کے ساتھ جو ہے دغا نہیں کر سکتی, اور مرد عورت کے ساتھ نہیں دغا کر سکتا. یہاں شاہد ویر غلط ہوتا ہے تو ہم شاہد ویر کے گلے میں ہار بنتے لٹکتے, بھئی کیوں, آپ کیوں بیوی کے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ جب برے وقت میں وہ آپ کے ساتھ کھڑی تھی, آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اب ہم عظمیٰ کو کیوں نہیں کہہ سکتے؟ آپ کو کس نے کہا کہ ہمارا اسلام منع کرتا ہے؟ ہمارا اسلام تو بالکل نہیں منع کرتا. ہمارا اسلام تو اجازت دیتا ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکو, یعنی کہ چپیڑے مارو, تھپڑ مارو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکے, زبان سے نہیں تو کم سے کم دل میں ہی کہہ لو برا. تو الحمدللہ میرا ایک پلیٹ فارم ہے, میں کیوں نہ کہوں. میرا جسم, میری مرضی کو میں کیوں پروموٹ کروں. ایک عورت کا کوئی کام ہی نہیں سیدھا, کوئی بات ہی نہیں اس کی سچی. انہوں لوگوں پردے پاؤ, پورا خاندان پردے نہیں ڈال رہا. ہم لوگ جی پورے تمبو ناتا لے کے آ جائیں ان کے اوپر, عظمیٰ کے اوپر ڈالنے کے لیے. حد ہو گئی ہے بھائی, ایسا کوئی کسی کو کوئی نہیں روک سکتا. ہمارا چینل ہے ہی ریئیکشن والا, کوئی روک نہیں سکتا. تھینک یو سو مچ میری یوٹیوب فیملی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈھیر خیال رکھے گا, دعا میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.